میں حضرت بکر صدیق کو آقا کریم کی معیت، قرب میں، صحبت میں اور بالکل خلوت نشینی میں آقا کریم ہیں اور آپ کے غلام سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ تیسرا بندہ کوئی نہیں، تیسری ذات خدا کی ہے۔ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور اس واقعہ کو، سفر ہجرت کو قرآن کی آیت نص سے قطعی بنائی جا رہی ہے۔ حضرت آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنے اس غلام کی پھر فکر پریشانی کو دیکھا تو عرض کی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا قریب ہو جائیں، کیونکہ سامنے سے جب وہ کافروں کا جتھا وہاں پہ پہنچا گھوڑوں کے ساتھ تو پھر ان کی ٹانگیں بھی نظر آ رہی تھی، گھوڑوں کے سم بھی نظر آ رہے تھے۔ اس وقت حضرت بکر صدیق کو پھر ایک پریشانی لاحق ہوئی کہ ان بدبختوں نے اگر نیچے اڑ کے دیکھ لیا نا تو پھر ان کو ہماری ٹانگیں اور پاؤں نظر آ جائیں گے اور میرے آقا کو یہ تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ تکلیف بھی آقا کی حفاظت کے لیے تھی، اللہ کے رسول کی خاطر تھی۔ اپنی جان تو انہوں نے وہ سوراخ کے سامنے ایڑی رکھ کے بتلا دیا ہے کہ صدیق اکبر ایک نہیں، ہزاروں جانیں آقا کے ناموس کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر سانپ نے ڈسنا ہوگا تو پہلے صدیق اکبر کو ڈسے گا، پھر اس کے بعد صدیق کی لاش سے گزر کر جائے گا میرے آقا کی بارگاہ تک۔ یہ جانثاری کے وہ نمونے ہیں جو امت کے لیے اللہ پاک نے موقع عطا فرمائے، اور شان صدیق اکبر بھی بیان ہو رہی ہے اور امت کے لیے نمونے بھی ہیں کہ میرے نبی کے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دو گے تو تمہاری شانوں کو بیان کیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ تب قبولیت ہوگی جب سب کچھ، اپنی جان، انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان قیمتی ہوتی ہے۔ زلزلہ آتا ہے، بچوں کو بھی چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دریا نہر میں ڈوب رہا ہو، بیٹا بھی ساتھ ہو، اس کو ڈبو کر بھی اگر نکلنا پڑے تو پھر بھی والد باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ سارے بشری معاملات ہیں، لیکن یہاں پہ قربان جائیں سیدنا ابوبکر صدیق کی اس شجاعت، وفاداری کے اوپر جس کی گواہیاں خدا قرآن میں دے رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب میرے محبوب نے اپنے صاحب کو، مفسرین لکھتے ہیں اذ یقول لصاحبہ میں، حضرت بکر صدیق کی صحابیت کے اوپر نص قطعی آ گئی ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی بدبخت حضرت بکر صدیق کی صحابیت میں ذرا برابر شک کرے گا تو وہ قرآن کی تکذیب کرنے والا ہوگا، اس کا اس کلمے اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، بڑا سینسٹیو، حساس معاملہ ہے۔ عزت صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، ناموس صدیق اکبر کا معاملہ ہے۔ اس لیے یہاں پر اپنے عقیدے اور ذہن کو قرآن و حدیث کے مطابق رکھنا ہوگا کہ اللہ نے جو شان اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے کے بعد حضرت بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے وہ، اور اس میں حضرت بکر صدیق ممتاز ہیں۔ یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن اذ یقول لصاحبہ، قرآن میں کہا جب میرے محبوب نے اپنے صحابی سے فرمایا، میرا محبوب کہہ رہا ہے لا تحزن، اے ابوبکر غم نہ کر۔ یہاں لا تخاف نہیں فرمایا، خوف نہ کھا۔ خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، غم ذات مصطفیٰ کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول گواہی دے رہے ہیں ابوبکر کو اپنی ذات کا خوف نہ تھا۔ اگر ذات کا معاملہ ہوتا تو پھر لا تخاف کا لفظ آتا، ابوبکر خوف نہ کھا، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں حضور نے فرمایا اے میرے غلام فکر نہ کر، میری حفاظت میرے رب کے ذمے ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب یہاں پہ حضرت بکر صدیق کے دل میں جو اپنے آقا کریم کا ایک غم تھا کہ میرے نبی کو کوئی گزند نہ پہنچا دے، حضور نے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کلمات کو منو اندو